قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کام جلدی جلدی ہو جائے۔ ہم دیر پسند نہیں کرتے، سب چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کام ہو جائیں، دیر نہ لگے، کچھ بھی ہے بہت جلدی ہو جائے۔ یہ خواہش ہمیں نقصان بھی دے رہی ہے۔ یہی خواہش، یہی آرزو کہ ہمارے کام، ہماری مرضی اور ہمارے فائدے بہت جلد چٹکی بجانے میں ہو جانے چاہیے۔ ہم انتظار نہیں کرتے، ہم پروسیس کو، پورے عمل کو، پورے پلان کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے۔ انسٹنٹ سارا کچھ چاہتے ہیں، فوراً سے سب کچھ چاہتے ہیں، معجزے چاہتے ہیں، میریکلز چاہتے ہیں، ونڈرز چاہتے ہیں، امیڈیٹلی سب کچھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ رجحان ہمارے ایمان کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی رجحان نے خدا کی ذات کے بابت ہمارے اندر شک پیدا کر دیے ہیں، ہمارے ایمان پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں خدا معجزات کا خدا ہے، اور آج کتنے مہینے ہو گئے یہ وبا جانے کا معجزہ نہیں ہو رہا، کہیں معجزہ نہیں ہو رہا، ہمیں سنائی نہیں دیا، ہمیں دکھائی نہیں دیا، ہمیں رپورٹ نہیں ہوا، ہم نے کسی کی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے۔ دنیا معجزے مانگ رہی ہے اور خدا آج خاموش ہے، معجزے ہو نہیں رہے۔ ہماری تفہیم درست ہونے کی ضرورت ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ درست ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے معجزوں کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے میریکلز کو کیا سمجھ رکھا ہے، اور حقیقت میں معجزہ یا میریکل کیا ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو آج ہم سیکھنا شروع کریں گے خدا کے کلام کی روشنی میں، معجزات، نشانات اور عجائب، میریکلز، سائنز، ونڈرز۔ بہت سے لوگ ہیں جو قائل ہی نہیں ہیں معجزات کے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ معجزات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بالخصوص اس قبیلے یا گروہ یا جماعت سے، گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں سب چیزیں نیچرلی ہوتی ہیں، خود بخود ہوتی ہیں۔ جیسے وہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعات اپنی مرضی سے، فطرت کے مطابق، نیچر کے مطابق ہوتے ہیں، اپنے وقت پر ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ہو جاتے ہیں، کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی انجام نہیں دیتا۔ یہ ماننا ہے لوگوں کا کہ معجزے ہوتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قائل نہیں ہیں معجزات کے، اور بعض لوگ یہ مانتے ہیں، مسیحی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ معجزات رسولوں کے زمانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، رک گئے، اب معجزات کا وہ سلسلہ جاری نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن جو بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ آج بھی معجزات ہوتے ہیں، اور صرف مسیحیوں کا یہ ایمان نہیں معجزات پر، غیر مسیحی بھی اپنے اپنے مذہب کی حدود میں رہتے ہوئے، اس کی تعلیم کو مانتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ معجزات ہوتے ہیں۔ سو ابھی بات کریں گے یہ معجزات، نشانات اور عجائب ہیں کیا، اس سے کیا مراد ہے۔ بڑا ضروری ہے انہیں سمجھنا، یہ ہیں کیا، ہم کن کن باتوں کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، کیا کیا معاملات ہیں ہم جنہیں معجزہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں معجزات، نشانات اور عجائب، میریکلز، سائنز اور ونڈرز ہیں کیا۔ لفظ معجزہ عربی زبان سے اس کا تعلق ہے وہ عجیب کام جو کسی کو عاجز کرنے کے لیے کیا جائے، کسی پر رعب قائم کرنے کے لیے کیا جائے، کسی کو یہ بتانے کے لیے وہ کام کیا جائے کہ میرے پاس اختیار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور میں کوئی بڑا کام کر سکتا ہوں،
میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میرے اندر یہ طاقت ہے اور تم میرا رعب، میرا ڈر مانو۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے میریکل، اس کا مطلب ہے حیرت انگیز کام، وہ کام کہ جو حیران کر دے، آپ کو لگے کہ یہ کام نہیں ہوگا لیکن وہ ہو جائے، حیران ہو گئے آپ، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ معجزہ زندگی کے معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس لیے اسے عجیب کام یا عجوبہ یا اس کی جمع عجائب کہا جاتا ہے۔ روٹین سے کام ہوتے رہے اسے معجزہ نہیں کہتے۔ وہ کام جو ہر روز عام طور پہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ وہ کام جو زندگی کے معمول سے ہٹ کے ہو، جس کے ہونے کا امکان نہ ہو، پاسبلٹی نہ ہو، اور آپ کے سامنے وہ کام ہو جائے، آپ حیران ہو جاؤ یہ کیسے ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا تھا، وہ عجیب کام ہے، وہ حیرت انگیز کام ہے، وہ معجزہ ہے، اور یہ قدرت یا فطرت کے قوانین سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ It happens against the laws of nature۔ آپ کو سوئمنگ سیکھنا پڑتی ہے پانی میں تیرنے کے لیے، نہیں تو ڈوب جائیں گے، لیکن اس قانون فطرت کے مخالف پانی کے اوپر چلنا یہ معجزہ ہے۔ پانی میں سوئمنگ کرنا معجزہ نہیں، پانی کے اوپر چلنا معجزہ ہے۔ فطرت کے قانون سے ہٹ کے کام جو ہوگا وہ معجزہ ہے۔ جو فطرت کے قانون کے مطابق جدھر کو ہوا چل رہی ہے، زمین سے گرد اور سوکھے پتے اور کاغذ اور پالیتھین، وہ سب اسی طرف اڑتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام بہاؤ کے مخالف سمت میں ہونے لگے تو ہم کہیں گے کہ یہ عجیب کام ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو لاز آف نیچر کے اگینسٹ ہے، تو یہ عجیب کام ہوگا، یہ اچنبا ہوگا، یہ چمتکار ہوگا، یہ میریکل ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ کوشش کرنے کے باوجود انسان وہ کام نہ کر سکے اور وہ ایسے پلک جھپکتے ہو جائے یا تھوڑا سا وقت بھی لگے تو وہ کام ہو جائے جو انسانوں سے ہو ہی نہیں سکتا، ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے، اسے معجزہ کہیں گے۔ وہ کام جو انسان کر سکتا ہے اور اس کی کیپیسٹی میں ہے اور وہ کر رہا ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ انسانی کیپیسٹی سے بیونڈ ہو کے، انسانی طاقت اور قوت اور قدرت سے بالا ہو کے جو کام کیا جائے وہ معجزہ ہے، اور یہ کسی بھید یا بڑی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اسے نشان بھی کہتے ہیں، سائن کہتے ہیں۔ معجزے میں، عجیب کام میں کوئی بڑی حقیقت، کوئی بڑا بھید، کوئی مسٹری، کوئی بڑا پیغام چھپا ہوتا ہے، اس لیے اسے نشان بھی کہا جاتا ہے، اور بائبل میں اسے سائن یا نشان اسی لیے کہا گیا کہ اس کام میں خدا کی طرف سے کوئی بڑا بھید ظاہر کیا جانا تھا یا کیا گیا۔ اور یہ ایک ایسی قوت یا شخصیت کو ظاہر کرتا ہے جو سب سے بڑی ہے، جو پوری کائنات کے تمام قوانین، لاز آف نیچر پر اختیار رکھتی ہے، وہ سب سے بڑی ہے، وہ سب سے عظیم ہے، ہی از دا گریٹسٹ، اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے، اس کے اختیار میں ہے سب چیزیں۔ جو کام انسان نہیں کر سکتا، جو کام کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، وہ کوئی بڑی ہستی کر رہی ہے، جو سب سے بڑی بھی ہے اور سب سے زوراور بھی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ He holds the authority and he has all the powers to do that۔ اب یہ دیکھیں گے کہ معجزات یا نشانات یا عجائب کون کرتا ہے۔ بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بڑے کرنے والے ہیں جی بابا جی، بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں،
اور مجھ جیسے انسان بھی کلیم کرتے ہیں، جی ہم نے معجزے کر دیے، ہم نے مردے زندہ کر دیے، ہم نے گونگے بلوا دیے، ہم نے لنگڑے چلوا دیے، ہم نے اندھوں کو دکھوا دیا، ہم نے بیمار چنگے کر دیے، اور وہ کلیم ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے؟ بائبل میں دی گئی تعلیم کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ معجزات، یہ نشانات یا عجائب کون کرتا ہے؟ ہر کوئی نہیں کر سکتا، سمجھنے کی بات ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ ہر ایک معاملے میں معجزہ کلیم بھی نہ کریں، توقع بھی نہ رکھیں کہ جی میں نے اب خدا کے خادم کو مل لیا ہے، میں نے اپنے پاسٹر کو، میں نے اپنے خادم کو، میں نے اپنے استاد کو، میں نے اپنے فادر کو بلا لیا ہے یا اس سے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ انسان کوئی معجزات نہیں کر سکتے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خالق خدا ہی یہ معجزے کر سکتا ہے، وہ یہ نشان دکھا سکتا ہے، وہ یہ عجائب کر سکتا ہے۔ انسانوں کے تو بس کی بات نہیں ہے معجزہ کرنا۔ معجزے کی توقع کسی انسان سے نہیں ہونی چاہیے۔ میریکل، سائن اور ونڈر کی ایکسپیکٹیشن کسی انسان سے جوڑنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جو کام کر سکتا ہے وہ معجزہ نہیں ہے، وہ عجیب کام نہیں ہے، وہ بڑا کام نہیں ہے۔ معجزہ، عجیب کام اور نشان ہے ہی وہ جو انسان کی بساط سے باہر ہے، جو انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے، جو کوئی بہت بڑی ہستی کرتی ہے اور جو کوئی بہت اختیار رکھنے والی ہستی کرتی ہے۔ سو معجزات صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے، اور خدا جس نے قدرت کے قوانین بنائے صرف وہی انہیں معطل یا تبدیل کر سکتا ہے۔ God who has made the laws of nature, only he can suspend or change them۔ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے جب تک وہ نہ چاہے۔ ہم فطرت کے قوانین کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یہ تو انسانوں کے بس سے ہی باہر ہے، اور خدا معجزات کرنے کے لیے اپنے چنے ہوئے بندوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ بائبل میں بے شمار معجزات کا ذکر ہے جو خدا نے کیے، لیکن اس میں وسیلہ کسی انسان کو بنایا۔ خدا نے اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا زور، اپنی حشمت ظاہر کرنے کے لیے جب بڑے عجیب کام کیے، جب نشانات دکھائے، جب معجزات کیے، تو اس نے انسانی بدنوں کو استعمال کیا، ان انسانوں کو استعمال کیا۔ موسیٰ وہی تھا جس کے ہاتھ میں کئی سالوں سے وہ ایک چرواہے کا عصا تھا، the staff of the shepherd تھا، جس سے وہ بھیڑ بکریاں ہنکاتا تھا، انہیں وہ چراتا تھا۔ خداوند نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی پھینک دے۔ جب پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ ہر روز اس لاٹھی کو کبھی وہاں پھینکتا ہوگا، کبھی کہیں رکھتا ہوگا، اس کے ہاتھ سے گر بھی جاتی ہوگی۔ اس کے بس میں معجزے نہیں تھے۔ معجزے خدا کرتا ہے، لیکن وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایلیا، الیشا اور رسول سب کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن خدا نے اپنی طاقت اور قوت اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، عجیب کام کرنے کے لیے خدا نے ان کو استعمال کیا۔ خدا معجزے کرتا ہے، انسان نہیں۔ انسان صرف خدا کی طرف سے ایک ذریعہ اور وسیلہ بن کے کام کرتے ہیں۔ خدا معجزہ نہ کرے تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خادم بھی، نبی، رسول بھی کام نہیں کر سکتے جب تک خدا کی طرف سے انہیں اجازت نہ ہو، جب تک خدا کی طرف سے وہ اختیار نہ ملے، جب تک خدا کی طرف سے فیصلہ صادر نہ ہو۔ باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا شاگردوں کے پاس، یسوع کے شاگردوں کے پاس، رسول تھے، وہ اس میں سے بدرو نہیں نکال سکے، اسے اچھا نہیں کر سکے۔
یسوع کو یہ کام کرنا پڑا، کیونکہ یسوع تو کامل خدا ہے، اس کے سامنے تو کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کوئی بدروح، کسی طرح کی کوئی کمی ٹک نہیں سکتی۔ تو انہیں پوچھنا پڑا کہ یہ کس طرح سے ہوا، ہم سے تو نہیں جا رہی تھی، ہم سے تو یہ چنگا نہیں ہو رہا تھا۔ یسوع کے شاگرد تھے، وہ بعد میں معجزے کرتے ہیں، جب اختیار ملتا، جب خدا کی مرضی ہوتی ہے تو وہ معجزے ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا کہ جاؤ منادی بھی کرو اور ساتھ میں معجزے بھی کرو، بیماروں کو چنگا کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ جو کام تم دیکھتے ہو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے، جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے میں تمہارے لیے کروں گا، اور جو کچھ میرے نام سے تم باپ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور جو کام کرنا چاہو گے جب میرے نام سے کرو گے تو وہ کام ہو جائیں گے۔ طاقت اور قدرت اور اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے، معجزات کی کیپیسٹی انسانوں میں نہیں ہے، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قوم ہے، چاہے اس کے بدن کا رنگ کیا ہے، چاہے اس کا نام کیا ہے، چاہے اس کا عہدہ اور مرتبہ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی انسان میں معجزے کرنے کی طاقت نہیں، معجزات صرف خدا کرتا ہے، انسانوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے، اور وہ بھی کام تب ہوتا ہے جب خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر انسانوں کے بس میں ہو معجزے کرنے کی کیپیسٹی، قدرت، طاقت اور اختیار، تو ان کے گھروں میں کوئی مرے نہیں، کوئی بیمار نہ پڑے۔ کتنے بڑے بڑے خادم اپنے جیون ساتھی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد کھو بیٹھتے ہیں، اپنے بہن بھائی کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کے اپنے پاس ہو معجزات اور عجیب کام کرنے کی طاقت تو وہ اپنے گھر میں کسی کو بیمار نہ ہونے دے، اپنے گھر میں کوئی کام کرنے کی کسی کو ضرورت نہ ہو، نہ کوئی جاب کرے، نہ کہیں سے کمائی کرنے کی ضرورت ہو، نہ کوئی بیمار ہو، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی محتاجی، اور کوئی موت بھی نہ ہو۔ اگر انسانوں کے پاس یہ کیپیسٹی ہو تو کسی کے گھر میں کبھی کوئی حادثہ نہ ہو، کسی کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ اسے ملے۔ خدا نے اپنے اختیار میں یہ معجزات کی طاقت رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ چاہتا ہے انسان کے ذریعے وہ کام کر دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس بھی اختیار ہے، قوت ہے، لیکن محدود ہے، لمیٹڈ ہے، خدا کے جیسی نہیں ہے۔ خدا نے جو اختیارات اسے اس وقت دے رکھے تھے جب وہ مقرب فرشتہ تھا، جب وہ خدا کے قریب تھا، جب وہ خدا کے جلال اور اس کے نور سے روشنی پاتا تھا، حسن پاتا تھا، جلوہ پاتا تھا۔ خدا نے جو صلاحیتیں، جو پاورز، جو کیپیسٹیز اسے دے رکھی تھی خدا نے چھینی نہیں ہیں، اس کے پاس ہیں، لیکن وہ خدا کی دی ہوئی ہیں جنہیں وہ مس یوز کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں چیٹ کرنے کے لیے، فراڈ کرتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے، ڈیسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے ابلیس کہ میرے پاس ساری طاقت اور سارا اختیار ہے۔ یسوع تک کو جب یسوع بدن کی حالت میں آزمایا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ دیکھ یہ ساری دولت اور شان و شوکت بادشاہتے میں تجھے دے دوں گا۔ وہ کتنا بڑا یسوع کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میں تجھے دے دوں گا، جس کی ملکیت ہے، جس کی وجہ سے بنا ہے، اسی کو وہ آفر کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ سب کچھ تو خدا کا ہے، آسمان بھی اس کا، زمین بھی اس کی، جہان اور اس کی کل معموری بھی اس کی ہے۔ تو ابلیس دھوکہ دیتا ہے۔ ابلیس کے پاس لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ پاور ہے، تھوڑی طاقت ہے، لامحدود نہیں، ان لمیٹڈ نہیں ہے، اور وہ اسی لمیٹڈ پاور کو، محدود طاقت، قوت اور اختیار کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ جانے میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں، لوگ میرا ڈر مانے۔ جب موسیٰ گیا تھا فرعون کے محل میں تو اپنی لاٹھی سے سانپ بنائے، تو فرعون کے جادوگروں نے بھی سانپ بنا دیے، محدود طاقت کے ساتھ کچھ کر سکا، پانی سرخ کر دیا۔ لیکن جب چیزیں پیدا کرنے کی جیسے جوئیں
اور حشرات انسیکٹس بنے، بگز بنے، جب سورج 3 دن تک تاریک ہو گیا، اور اس طرح سے آگے تمام آفتیں، پلیگز، دراصل وہ خدا کے عجیب کام ہیں، جب مصر میں ہونے لگے تو پھر ان کی بس ہو گئی، پھر وہ کہنے لگے کہ یہ اب ہمارے بس میں نہیں۔ کوئی ایک آدھ بار تو موسیٰ کا مقابلہ کر پائے، لیکن جب خدا نے اس سے اگلے قدم پہ جا کے نیکسٹ لیول پہ عجیب کام دکھائے، پلیگز، آفتیں بھیجیں، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، فرعون اب ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان کاموں میں، ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں، ان دکھوں اور تکلیفوں میں خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ مان گئے کہ اب یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، اپنی تھوڑی سی طاقت استعمال کرتا ہے، مکاشفہ تک چلتا ہے یہ دھوکہ۔ شیطان کے ایجنٹس، جن چیزوں میں ہو کر شیطان اپنا کام کرتا ہے، ان میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری بڑی کیپیسٹی ہے، میرے پاس بڑا زور ہے، لوگوں کو حیران کر دیتا ہے، آسمان سے آگ بھی نازل کر کے دکھا دیتا ہے، اور یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو یہ مری ہوئے تھے لوگ اور میں نے ان کو زندہ کر دیا۔ جبکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ہماری نگاہ کو اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں کو، ہماری عقلوں کو اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے، ہماری عقلیں اندھی کر دیتا ہے۔ He makes us fool۔ اب دیکھیں گے کہ معجزات، نشانات یا عجائب کے مقاصد کیا تھے، purposes of the miracles, signs and wonders۔ God is God of purposes۔ خدا مقاصد کا خدا ہے، وہ فضول کام نہیں کرتا، ایسے ہی چلو بیٹھا ہوا تھا سوچا کر لیتے ہیں کام، نہیں۔ خدا کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ مقصد کے تحت کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بائبل کیا بتاتی ہے کہ یہ معجزات، نشانات اور عجائب کس مقصد سے ہوئے۔ پہلا مقصد جو بائبل بتاتی ہے، استثناء باب نمبر 4، 34ویں اور 35ویں آیات کے مطابق، خدا نے یہ عجیب کام، یہ معجزے، یہ نشانات اس لیے ظاہر کیے تاکہ خدا کا اختیار اور اس کی قدرت ظاہر ہو۔ مخصوص حالات میں خدا نے اسرائیل کو آباد کرنا تھا، ملک کنعان میں، ان کو وہ زمین دینی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، انہیں چھڑانا تھا مصر کی غلامی سے، یہ بڑا مقصد تھا خدا کے پاس۔ اس لیے خدا موسیٰ کے ذریعے عجیب کام کرتا ہے، خدا مصر پر آفتیں لے کے آتا ہے اور اسرائیلیوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ وہ عجیب کام جو دنیا نے کبھی نہ دیکھے وہ خدا نے کیے، اس لیے تاکہ فرعون اور اس کی امت اور دنیا کی ساری قومیں جانیں کہ واحد حقیقی سچا اور زندہ خدا اسرائیل کا خدا ہے، اور وہی صاحب اختیار ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے اور ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ خدا نے اس لیے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے، تاکہ اس کا نام ساری دنیا پر ظاہر ہو کہ وہ سب سے بڑا ہے، اس کا نام سب سے بڑا ہے، وہ عالی شان ہے، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کا نام اونچا کیا جائے، سب لوگ اس کا نام اونچا مانے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو معجزہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ خدا کی قدرت ظاہر ہونے کے لیے، خدا کا نام اونچا کرنے کے لیے، یہ سننے کے لیے نہیں کہ فلاں بھائی نے اور فلاں بہن نے ہمارے لیے معجزہ کر دیا۔ معجزہ وہ ہے کہ جس میں خدا کا نام اونچا ہو، معجزہ وہ ہے جس میں خدا کی قدرت ظاہر ہو، انسان کی نہیں۔ اور معجزہ خدا کے کلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہے۔ بالخصوص مرکز کی انجیل کے آخری باب کی آخری آیت میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ کون؟ خدا۔ کہاں تھا؟ ان کے ساتھ ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کام۔ کون سے؟ معجزے۔
کام تو خدا کر رہا تھا ان کے ساتھ. رسول تو صرف جاتے تھے، منادی کرتے تھے، ساتھ میں خدا تھا، اور خدا کام کیا کر رہا تھا؟ معجزے. تو رسولوں کی تو اس میں کوئی واہ واہ نہیں ہے نا، انسانوں کی تو واہ واہ ہے ہی نہیں. خدا کا کام ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کا زور ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کر رہا تھا اور اپنے کلام کی سچائی ثابت کر رہا تھا. کلام سچا ثابت ہوتا ہے جب معجزے ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام سچا ثابت ہوتا ہے. خدا نے اپنے کلام کی سچائیاں ثابت کرنے کے لیے تاریخ میں معجزے کیے، آج بھی کرتا ہے اپنے کلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے. اور خدا نے معجزے کیے گناہ گاروں یا دشمنوں، بدکرداروں، سزاواروں کو سزا دینے کے لیے. وہ جن کے لیے لازم ٹھہر گیا کہ انہوں نے خدا کو ناراض کر دیا، خدا کو رد کر دیا، خدا کے خلاف چلے ہیں، اب انہیں سزا دینی ہے. بڑی مثال، جب بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے، انہوں نے سمندر بھی پار کر لیا، تو فرعون اور اس کی فوجوں کا کیا ہوا؟ ڈوب گئے. خدا نے سمندر کو 2 حصے کیا کہ میرے لوگ تو نکل جائیں، لیکن اسی سمندر میں مخالف اور دشمن غرق ہو جائیں. بنی کورہ کی کہانی ہے، گنتی 16ویں باب میں. خدا نے انہیں سزا دی، پورا کنبہ، جتنے لوگ ان کے خیموں میں تھے، وہ سب زمین میں فنا کر دیے گئے. ندب اور ابیہو نے خدا کو ناراض کیا، خدا کے مخالف چلے، خدا کی آگ اتری اور ان کو بھسم کر دیا. خدا عجیب کام کرتا ہے جو ہوتے نہیں. زمین کا کھلنا اور لوگوں کا بیچ میں سما جانا اور زمین پھر مل جائے، یہ عجیب کام ہے. زمین ایسے کرتی نہیں. دس از ناٹ دا نارمل بیہیویئر آف دا لینڈ. عجیب تھا، اس لیے معجزہ ہے. خدا نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، اب کھلے گی زمین اور یہ اس میں چلے جائیں گے، تو ہو گیا. خدا نے معجزے کیے جن سے خدا ناراض تھا، جنہوں نے خدا کے ساتھ دشمنی رکھی. خدا نے دوسروں کو عبرت دینے کے لیے کہ ان جیسے نہ ہونا، اب میں وہ کام کروں گا جو نرالے اور انوکھے ہوں گے، اور دنیا یاد رکھے کہ جو خدا سے دشمنی رکھتے ہیں، خدا انہیں ایسے غرق کرتا، انہیں سزا دیتا اور برباد کرتا ہے. خدا نے اس لیے معجزے کیے کہ لوگ اس سے ڈریں، لوگ اس کے خوف میں رہیں. خدا ایک ظالم شخصیت کے طور پہ اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا روب مانا جائے، اس کی بات مانی جائے. جیسے گھر میں باپ کی یا ماں کی عزت کے سبب، اختیار کے سبب سے ان کا خوف بچوں پر ہونا چاہیے، ان کا ڈر قائم رہنا چاہیے. اسی طرح خدا کا خوف، خدا کا ڈر تمام کائنات پر، مخلوقات پر قائم رہنا چاہیے. خدا عجیب کام کرتا ہے، خدا معجزے کرتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ عجیب کام کرتا ہے. اس لیے ہم اس کے ساتھ نہ ٹکرائیں، بلکہ اس کے خوف میں رہیں، اس کے تابع رہیں. اور خدا معجزے کرتا ہے خدا کے خادموں کا اختیار ثابت کرنے کے لیے. موسیٰ نے کہا میں جاؤں اگر مصر میں تو وہ تو مجھے قبول نہیں کریں گے، کیسے ان کو یقین دلاؤں گا؟ خدا نے معجزات اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے، کہ اس کی لاٹھی میں رکھ دیے کہ تو جا. جیسے یہ لاٹھی سانپ بن گئی، اب اس کو پھر پکڑ، تو پھر لاٹھی بن گئی. اپنا ہاتھ اپنے لباس میں سینے پہ رکھ، باہر نکال، ایسے سفید جیسے کوڑی کا ہاتھ ہوتا ہے، واپس رکھا، نکال تو درست ہو گیا. یہ دیکھ میں معجزے تیرے ساتھ کر رہا ہوں، میں بڑے کام کروں گا. مصر میں تو جا تو صحیح، میں بڑے بڑے کام کروں گا اور معجزوں سے ثابت کروں گا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال لے. خدا نے بڑے معجزے دکھا کر موسیٰ کا اختیار ثابت کیا. اسی طرح ایلیا کا بھی اختیار ثابت کرتا رہا کہ یہ میرا چنا ہوا ہے، بڑے بڑے کام وہ کرتا ہے میری اختیار سے، میری دی ہوئی طاقت سے اور میری مرضی سے کرتا ہے. اور ہم وہ گیت بھی گاتے ہیں اور پھر ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ جی 3.5 برس مینہ برسا، اور پھر ایلیا نے دعا کی. خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے ایلیا ہم طبیعت انسان تھا ہمارا، اور اس نے بڑے زور سے، جذبے سے، لگن سے دعا کی، تو پھر می برسا.
پورا واقعہ پڑھے تو لکھا خدا نے اسے کہا جا اب میں بارش برسانے کو ہوں۔ ایلیا اپنی طرف سے بارش نہیں برسا سکتا تھا، خدا نے کہا روک دے، دعا کر کے روک دیا۔ خدا نے کہا اب بارش کا اعلان کر دے تو بارش کا اعلان کر دیا۔ اپنے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں۔ جب وہ پہاڑ پر کوہ کرمل پر مقابلہ ہوتا ہے بال کے نبیوں کے ساتھ بھی، تو وہ آگ کو براہ راست نہیں بلاتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا آسمان سے آگ بھیجے وہ سچا خدا۔ سو ایلیا نے آگ نہیں آسمان سے اتاری، خدا نے بھیجی آگ، وہ صرف استعمال ہوا۔ خدا اپنے لوگوں کا اختیار ثابت کرتا ہے۔ ایلیا نے کہا کہ آسمان سے میرا خدا سچا زندہ اسرائیل کا خدا آگ بھیجے گا، میں بھیجوں گا تاکہ ایلیا کا اختیار ثابت ہو، لوگ جانیں کہ ایلیا سچا نبی ہے اور ایزبل کے مقرر کیے ہوئے بال کے نبی جھوٹے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی رسول کہتے ہیں اعمال 2 باب اور 22ویں آیت میں، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ تو خدا نے عجیب کام کیے، خدا نے معجزے کیے اپنے خادموں کا اختیار ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میری طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں اور یہ میری مرضی سے، میری اجازت سے، میری رضامندی سے یہ بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ اور یسوع کی حیثیت ثابت کرنے کے لیے معجزے ہوئے۔ یسوع نے جو معجزے کیے وہ اپنی حیثیت ثابت کرنے کے لیے کیے کہ میں کون ہوں، میرا اختیار کیا ہے، میری اتھارٹی کیا ہے، لوگ جانیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ کامل خدا ہے جو کامل انسان بنا تھا۔ تو یسوع مسیح نے معجزے کیے اپنی حیثیت ثابت کرنے کے لیے، میں کون ہوں، اور لوگ جان لیں۔ اور معجزے خدا کرتا ہے لوگوں میں ایمان پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، جب معجزہ ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، کسی اور کی زندگی میں بھی ہو جائے تو ہم معجزہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ارے اس کے ساتھ ہو گیا، ہمارے لیے بھی ہوگا، آؤ ہم خدا کے قریب جائیں، ہمارا بھی یہ کام پھنسا ہوا ہے، خدا ہمارا بھی کام کر دے گا۔ سو معجزہ چاہے کسی اور کی زندگی میں ہو یا چاہے ہمارے اپنی زندگی میں ہو، یہ ایمان پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کا ایمان سچائی پر قائم ہو۔ معجزات ایمان پیدا کرنے، ان کو مضبوط کرنے کا وسیلہ ضرور بنتے ہیں، لیکن ہم معجزات کی بنا پر یہ مت کہیں کہ معجزہ ہوگا تو ایمان قائم رہے گا، اگر معجزہ نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ ایمان چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ معجزات ایمان پیدا کرنے کے لیے، ایمان ڈیویلپ کرنے کے لیے خدا کرتا ہے، لیکن ایمان ہمارا معجزوں سے مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہیں اگر معجزہ ہوگا تو ہم مانیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دانیل کے دوستوں کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ بادشاہ نے دعویٰ کیا کون تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ انہوں نے کہا وہ زندہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے اس آگ سے چھڑانے کی، بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہمیں بچائے گا، اور اگر نہیں بھی تو بھی بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہ کریں گے۔ خدا معجزات کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر وہ معجزہ نہ بھی کرے تو بھی ہم خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ سو معجزے کی وجہ سے ایمان ڈیویلپ ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، لیکن ایمان معجزے سے جڑا نہیں رہنا چاہیے کہ معجزہ ہوگا تو ایمان قائم رہے گا یا ایمان لائیں گے۔ سو بغیر معجزے کے بھی ایمان میں قائم رہیں، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ کی طرح، جنہیں سدرک، میسک اور عبد نجو کہہ کر ہم یاد کرتے ہیں۔ اور خدا معجزے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے کاموں کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں، انسانوں کی تعریف نہ ہو۔ اگر خدا کسی شخص کو، کسی اپنے خادم کو، کسی چنے ہوئے فرد کو استعمال کرتا ہے ایک بڑا کام کرنے کے لیے، آپ
کسی سے درخواست کرتے ہیں ہم مشکل میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، آپ پلیز ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا ہماری یہ مشکل دور کر دے، اور خدا وہ کام معجزانہ طور پر بڑے عجیب طور سے کر دیتا ہے، تو اس شخص کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، خدا کی تعریف ہونی چاہیے۔ مقصد انسان کی تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہے۔ ہم اپنی تفہیم، اپنی انڈرسٹینڈنگ درست کریں۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں، خدا کرتا ہے، انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہیں معجزے۔ خدا انسانوں کو چینل، ٹول، ایک وسیلہ بنا کے ضرور استعمال کرتا ہے، لیکن معجزہ خدا کرتا ہے، انسان نہیں۔ اور معجزات کا مقصد انسانوں کی تعریف اور بڑائی نہیں، خدا کی تعریف، خدا کی بڑائی ہے، اس کی تعریف اور اس کی حمد ہے، انسانوں کی نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں معجزات کی توقع ضرور رکھیں، ایمان رکھیں کہ خدا معجزات کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اپنا ایمان معجزات سے نہ جوڑیں کہ اگر ہوں گے معجزے تو ایمان میں قائم رہیں گے، اگر معجزے نہ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ہر حالت میں معجزوں کے بغیر بھی خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہیں، اس سے لپٹے رہیں۔ خدا کی مرضی ہے وہ معجزہ کرے یا نہ کرے، ہمارا کام ہے خدا سے لپٹے رہنا، یہ سوچے بغیر کہ معجزہ کرے گا یا کہ نہیں۔